سید کفایت علی کافی مراد آبادی کا ایک کلام بہت مشہور و معروف، جب انگریزوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے قلم دے دو، میں زندگی بھر اپنے نبی کا ذکر کرتا رہوں، لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو اپنے نبی کی نعت کہہ کر دنیا سے جاؤں۔ آخری وقت میں بھی آپ نے کلام لکھا نبی کی شان میں، اس کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ شعر دیکھیں، انگریزوں کو کے سامنے سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر پڑھا جس سے انگریز اور بوکھلا گئے۔ آپ نے پڑھا، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اسے دیکھیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا،
آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا شفیعنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ چھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، کیوں؟ کیونکہ مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ اور غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ جو ولیوں کا شہنشاہ ہو، جو ولیوں کا بادشاہ ہو، جس کے صدقے میں دنیا کو ولایت ملی ہو، دنیا کو اس کی خیرات مل رہی ہو۔ کوئی بھی ولی بغیر غوث پاک کی غلامی کے ولی بن نہیں سکتا۔ سرکار غوث اعظم جب پہلا حج کرنے کا ارادہ ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ سرکار بغداد حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھیں، اگر محلے کے کوئی امام ہو اور وہ حج کرنے جا رہے ہوں اور لوگوں کو پتہ چل جائے، ان کے مریدوں کو پتہ چل جائے، ان کے چاہنے والوں کو پتہ چل جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ چاہیں گے کہ ہم حضرت کے ساتھ جائیں، ہم امام صاحب کے ساتھ جائیں، کیونکہ مسائل سے جو ہمیں ناواقفیت ہے ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا حج بھی اچھا ہو جائے گا۔ پیر صاحب اگر جا رہے ہیں تو مرید چاہتا ہے کہ پیر صاحب کے ساتھ جائے گا، حج قبول ہو جائے گا، بات بن جائے گی۔ سرکار بغداد حج کے لیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں خبر پہنچی سب تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 20,000 لوگ، کتنے؟ تھوڑے موڑے نہیں، اس میں عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور آپ کے مرید بھی ہیں، آپ کے شاگرد۔ 20,000 لوگوں کے ساتھ سرکار غوث اعظم مکہ شریف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم مکہ نے جب دیکھا کہ ایک شخص آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑا لاؤ لشکر ہے، چہرے میں ایک روب ہے، ایک نورانیت ہے، تو آگے بڑھے مفتی اعظم مکہ جو بڑے قابل انسان ہیں کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے، میرا نام عبد القادر ہے، مجھے عبد القادر گیلانی کہا جاتا ہے، یعنی انا عبد القادر گیلانی، میں عبد القادر گیلانی ہوں۔ کہا چہرے سے آپ عالم معلوم ہو رکھتے ہیں۔ کس نے پوچھا؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا الحمدللہ اللہ کا فضل میں عالم ہوں۔ ایسے عالم اشارہ کر دے تو چور کو بھی قطبیت کا مرتبہ ادا کر دے، یہ عالم ہے۔ کہا الحمدللہ میں عالم ہوں۔ کہ اگر آپ عالم ہیں تو جو عالم ہوتا ہے نا، دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک عالم ہوتا ہے تو اس کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، اور اگر عالم کے ساتھ ساتھ اگر فضل الہی اس پر ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو عالم ہونے کے بعد اگر اللہ کا خوف اس کے اندر ہے تو ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ صرف عالم اگر ہوگا تو علم میں غرور ہوگا۔ شیطان کو دیکھا آپ نے، سنا اس کے بارے میں، کیا نتیجہ ہوا؟ کہ الحمدللہ میں عالم ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اگر آپ عالم ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، ایک سوال کا جواب دیجیے۔ قابل کو دیا جائے گا، لیکن سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں
پہلے ایک سوال کا جواب بتائیے، پھر آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جس نے زندگی بھر کتابیں پڑھائی ہوں تو چاہتا ہی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرے۔ مفتی اعظم مکہ ہے، زندگی بھر کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے، انہیں کوئی چھوٹا موٹا سوال ہوگا۔ یہ تو میرے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا جو مولا کائنات نے دیا، ایک بات مسئلہ میں بتا دوں، آپ کی نالج میں ایک بات بتا دوں کہ جب علی پیدا ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے پہلا غسل کسی اور نے نہیں دیا علی کو، بلکہ نبی نے دیا ہے۔ نبی نے علی کو پہلا غسل دیا ہے۔ دائیاں دیا کرتی ہیں، بچوں کو غسل کون دیتا ہے؟ گھر کی عورتیں دیتی ہیں، لیکن علی کی یہ شان ہے کہ پہلا غسل نبی دے رہے ہیں، اور علی کی یہ شان ہے کہ پہلا غسل نبی دے رہے ہیں۔ اور علی کو ایک شان اور ملی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی نے جب آخری اپنا خبر کیا ہے تو آخری غسل دینے والی ذات نبی کو کوئی اور کی نہیں تھی بلکہ علی کی تھی۔ نبی نے پہلا غسل علی کو دیا ہے اور نبی کو آخری غسل علی نے دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو آخری غسل میرے آقا کو دیا گیا، جو آخری غسل میرے آقا کو دیا گیا تو وہ پانی جو غسل کا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ اب مفتی اعظم مکہ تو سوچے تھے چھوٹا موٹا سوال ہوگا، پریشان ہو گئے، لیکن ایک سمجھدار ذی ہوش انسان عالم کی یہ پہچان ہوتی ہے، اگر مسئلہ نہ معلوم ہو تو یہ نہیں کہتا نہیں مجھے معلوم ہے، سوچنے لگے کہ اتنے دن پڑھاتا رہا لیکن آج تک یہ مسئلہ میری نظروں کے سامنے نہ آیا۔ اللہ اکبر، کہا مجھے ایک رات کا وقت چاہیے۔ یہ ایک سمجھدار عالم کی پہچان۔ اور آج کل کیا ہے، کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو فوراً بتا دیتے ہیں، ہاں نہیں ایسا ایسا ہے، کہا ایک رات کی مہلت چاہیے، کل میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک چلے گئے صاحب، اب رات میں پہنچے، فکر تھی سوال کا جواب پتہ کرنا تھا، کتابیں کھنگالتے رات بھر ہوگی، یہ کتاب وہ کتاب، پوری رات ہو گئی، کتابوں میں کچھ نہ ملا، ہوتا تو ملتا نہیں ملا، یہاں تک کہ فجر سے پہلے رات بھر کتابیں چھانتے چھانتے تھک گئے، اچانک نیند آ گئی، آنکھ کھلی، دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت خان میں تشریف لائے، سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں۔ لانے کے بعد یہ مفتی اعظم مکہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، ایسی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ آپ کے بغل سے ایک شخص چل رہے ہیں، بغل میں ہیں لیکن ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اتنی شعاعیں سرکار کے چہرے سے پھوٹ رہی ہیں۔ کبھی آپ بڑے لائٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور غور سے اسے دیکھیے تو دائیں بائیں ہلکا ہلکا نظر آئے گا، ہوتا ہے نا، آپ نے آزمایا ہوگا۔ تو وہی عالم یہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا، شخص تو ہے لیکن چہرہ نظر نہیں آتا، لباس نظر آ رہا ہے صرف لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ، میرے تو بھاگ کھل گئے، آپ تشریف لے آئے، میں بڑا پریشان تھا۔ ایک سوال کا جواب ہے کہ آپ کو جو غسل آخری دیا گیا اس کا پانی کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، پانی کہاں گیا؟ سرکار نے فرمایا اس کا جواب جو میرے بغل میں اس سے لے لو، جو میرے بغل میں اس سے لے لو، یہ بتائے گا تمہیں جواب۔ اللہ اکبر، وہ جو نورانی چہرے والے تھے جن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لباس سے سمجھ میں آ رہا تھا، بتایا، انہوں نے فرمایا سنو، میرے آقا کو جو آخری غسل دیا گیا تو ایسے تو میرے آقا کا پانی ہر پانی مبارک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری غسل نبی کائنات کو دیا گیا تو اس پانی کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا اور ایک بادل بنا دیا، زمین میں نہ آیا، آسمان اٹھا لیا گیا، بادل بن گیا، اور بادل کو حکم دیا گیا کہ جہاں جہاں قیامت تک مسجدیں بننا تھی اللہ نے اس پانی کو وہاں وہاں برسایا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے غسل کا پانی جہاں جہاں برسا ہے، جہاں جہاں گرا ہے، قیامت تک وہاں وہاں مسجدیں بنتی رہیں گی۔ تو پتہ چلا ہمارے محلے کی مسجد، سرور صاحب کی مسجد، ایسے تو اللہ کا گھر ہے لیکن یہاں مصطفیٰ کا پانی ہے، غسل کا پانی ہے، اور جہاں جہاں بنتی رہیں گی۔ یہ اعزاز ملا ہے مسجدوں کو، اور مسجدوں کو قیامت میں جب آئے گی تو اٹھا بھی لیا جائے گا، پتا ہے نا۔ اللہ اکبر، خوش ہو گئے، آنکھ کھل گئی، جواب مل گیا۔ اب تو کیا ہے، میں جاؤں گا، وہ جو اجمی آیا ہے میں بتاؤں گا، جواب یہ ہے کہ پانی اٹھا لیا گیا، اور پانی اٹھانے کے بعد جہاں جہاں برسا ہے وہاں وہاں مسجدیں پانی ایسے استعمال ہوا۔ اللہ اکبر، صبح پہنچے تیار ہو کر، سرکار غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، آگے بڑھے، سوچنے لگے جیسے سوال کریں فوراً جواب دینا ہے ہم کو، لیکن سرکار غوث اعظم نظر تو الہ بلاد اللہ جمیعہ، سبحان، جو دنیا کے نظام کو ایسے دیکھتا ہو جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانا، معلوم ہو گیا جواب موجود ہے، سوال ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں، ادھر 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 کی باتیں
اب یہ مکہ والے پریشان، مفتی اعظم مکہ پریشان کہ سوال وہ کرے تو جواب میں دوں، لیکن سرکار غوث اعظم پوچھ نہیں رہے۔ آخر کار انہوں نے بات نکال دی، حضرت جو کل آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ پانی کہاں گیا، کہاں بتاؤ کیا ہوا وہ پانی کا؟ کہا حضرت ایسا ایسا ہوا۔ جیسے بتانے کے لگے خواب، اچھا سرکار غوث اعظم نے پوچھا یہ بتائیے، جب آدمی کچھ بتاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کہاں پڑھا ہے، یہ کس سے سنا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی چیز بتائی جاتی ہے، میں نے فلاں مقرر سے سنا ہے، فلاں پیر سے سنا ہے، فلاں عالم نے بتایا، فلاں کتاب کا مطالعہ کیا ہے، یہ تو بتانا پڑتا ہے نا۔ اب بتانے لگے، جیسے شروع کیا کہ حضور خواب دیکھا، سرکار غوث اعظم رک گئے اور کہنے لگے سنو خواب تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا؟ دیکھنے والے مفتی اعظم مکہ ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے خواب تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا؟ اللہ کو حضرت اگر آپ بتاتے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس میں زیادہ مزہ ہوگا۔ اللہ کو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھا تم نے اور پانی، یہ کہ حضرت بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جو بغل میں تھے جنہوں نے جواب دیا تھا وہ تھے کون؟ سبحان اللہ، نورانی چہرہ تھا، لیکن بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ سرکار دو عالم کی روشنی اتنی پڑ رہی تھی وہ چہرہ میں دیکھ نہیں پایا۔ اچھا یہ بتاؤ فلاں فلاں قسم کے کپڑے پہنے تھے اس طرح کے؟ کہا حضرت یہی لباس تھا۔ کہا شکل نہیں دیکھی؟ نہیں حضرت صورت دیکھ نہیں پایا، اتنی روشنی تھی اللہ کے رسول کی میں نظر نہیں جما پایا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا سنو جس نے جواب دیا تھا وہ کوئی اور نہیں عبد القادر جیلانی تھا، کوئی اور نہیں تھا، عبد القادر جیلانی تھا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔